اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مصر کی قوم اپنے بادشاہوں کی لاشوں کو حنود کر کے یعنی مثالیں لگا کر کیوں دفن کیا کرتی تھی؟ اور مصر کے لوگ ان بادشاہوں کی لاشوں کے بارے میں یعنی اپنے جھوٹے خداؤں کے بارے میں کون سا عقیدہ رکھتے تھے؟ اور وہ لوگ ان بادشاہوں کے ساتھ ان کا سامان کیوں دفن کیا کرتے تھے؟ اور ان مرنے والے فرعونوں کے مقبروں میں ان کی زندگی کے حالات کیوں لکھے جاتے تھے؟ اور وہ تمام بادشاہ جن کو مصری اپنے خدا مانتے تھے، کیا وہ دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اور کیا وہ دوبارہ اس دنیا میں آ کر اپنی زندگی کو اسی طرح گزاریں گے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ مصر کی تاریخ ایک عجیب و غریب تاریخ ہے، اور وہ مصر کی تاریخ کے اندر کئی عجیب و غریب اور خوفناک راز دفن ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مصر کی تاریخ کے اندر کل 33 فرعون گزرے ہیں، جن میں سے بعض نیک اور صالح تھے اور بعض بدبخت اور درندہ صفت لوگ تھے۔ ان تمام تر فرعونوں میں سے سب سے بڑا جابر اور ظالم فرعون وہ فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ یہ بدبخت فرعون خدائی کا دعوے دار تھا اور مسلمانوں پر اپنا ظلم و ستم کیا کرتا تھا، اور جو لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے تھے یہ اس کو سخت سزائیں دیتا اور ان کو قتل کر دیتا۔ پیارے دوستو، مصر کی قوم ایک ایسی قوم تھی جب ان کے بادشاہوں میں سے کوئی مر جاتا جن کو مصری لوگ اپنا خدا مانتے تھے تو اس مرنے والے بادشاہ کو ایک خاص طریقے سے دفن کیا کرتے تھے۔ اس مرنے والے بادشاہ کو جو ان کا جھوٹا خدا ہوتا تھا، اس کی لاش کو حنود کر کے یعنی ایک خاص قسم کو مثالہ لگا کر دفن کیا جاتا تھا۔ مصر کی قوم وہ واحد قوم تھی جن کو ایک خاص قسم کا مثالہ تیار کرنے اور اس مثالے کو لگا کر بادشاہوں کو دفن کرنے کا فن آتا تھا۔ اس خاص قسم کے مثالے کی وجہ سے فرعونوں کی لاشیں گلنے سڑنے سے محفوظ رہ جاتیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مثالہ لگانے کے بعد مصری لوگ اپنے مرنے والے بادشاہ کی لاش کو ایک خاص قسم کے کمرے میں دفن کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی اس کی زندگی میں استعمال ہونے والا سارا سامان جو وہ بادشاہ اپنی زندگی میں استعمال کیا کرتا تھا، وہ سارا سامان اس کے ساتھ اس کے مقبرے میں دفن کیا جاتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس مرنے والے بادشاہ کی زندگی کے تمام تر حالات جو اس نے زندگی میں گزارے اور جو اس کی زندگی میں اس کا عہدہ اور مقام تھا، وہ سب کچھ اس کمرے کی دیواروں پر ایک تحریر کی صورت میں نقش کر دیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ مصری قوم اس وجہ سے کرتی تھی کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے یہ مرنے والے جھوٹے خدا دوبارہ زندہ ہوں گے اور دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ پیارے دوستو، مصر کے لوگ مرنے والے ان جھوٹے خداؤں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ لوگ مرے نہیں بلکہ کچھ دیر کے لیے سو گئے ہیں، کچھ عرصے کے بعد یہ دوبارہ زندہ ہوں گے، اور جب یہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور اس دنیا میں واپس آئیں گے تو اپنے کمرے میں لکھی ان تمام تحریروں کو پڑھ کر یہ جان جائیں گے کہ وہ پہلی والی زندگی کیسے گزار کر گئے تھے، اور وہ اپنی پہلی زندگی میں کون سا عہدہ اور مقام رکھتے تھے، اور ان کی پہلی زندگی کیسی تھی۔ دوستو، اسی وجہ سے جو مصر کے اندر پیرامڈز بنے ہوئے ہیں ان کے اندر مختلف قسم کی تحریریں لکھی ہوئی ہیں، جن تحریروں کے اندر عجیب و غریب قسم کے نقش و نگار کیے گئے ہیں۔ یہ سب چیزیں اسی طرح اشارہ کرتی ہیں جو مصری لوگ اپنے جھوٹے خداؤں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے۔ پیارے دوستو، آج بھی مصر کے اندر آپ کو بہت ساری ایسی لاشیں ملیں گی جو صحیح سلامت پڑی ہوئی ہیں اور دنیا کے لیے عبرت کے نشان بنی ہوئی ہیں۔ ان کا صحیح سلامت ہونا اسی وجہ سے تھا کہ اس دور کے اندر ان لاشوں پر ایک خاص قسم کا مثالہ لگایا گیا تھا، اور اسی خاص قسم کے مثالے کو لگا کر ان کو دفن کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آج بھی ان کی لاشوں کے ڈھانچے محفوظ ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ مصر کے لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے مرنے والے جھوٹے خدا مرے نہیں بلکہ کچھ دیر کے لیے سوئے ہوئے ہیں اور یہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، اس بات کے اندر کتنی حقیقت ہے اور کتنی سچائی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے
جس سے کوئی بھی انسان نہیں بچ سکتا، اور جو ایک بار دنیا سے چلا جاتا ہے وہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اس بات کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے کہ یہ فرعون دوبارہ زندہ ہوں گے، بلکہ یہ محض ایک جھوٹا عقیدہ تھا جو اس دور کے اندر مصری لوگ اپنے جھوٹے خداؤں کے بارے میں رکھتے تھے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدائی کے دعویٰ دار اس جھوٹے فرعون کو سمندر کے اندر غرق کر کے اس کی لاش کو آج تک دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ لاش قیامت تک اسی طرح جلتی اور سڑتی رہے گی، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر دردناک عذاب دے گا۔ مصریوں کا یہ جھوٹا عقیدہ ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ اب یہ تمام لوگ قیامت کے دن ہی اٹھیں گے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا اور میدان محشر لگایا جائے گا، اور تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا۔